بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنتے ہوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل بتائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر مٹی کے ایک ٹیلے کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا اور فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب بن نوح کی قبر ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ اور اس کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے اور ان کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں سمجھا کہ قیامت کا دن آ پہنچا ہے اور شاید اسی لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ کعب بن نوح نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور اور ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب تمام جانوروں کی لید و گوبر جمع ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس کی دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہو گئے اور وہ لید اور گوبر کی طرف لپکے اور تمام کشتی سے گوبر صاف کر دیا۔ پھر جب چوہے کشتی کترنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آ گئے اور انہوں نے چوہوں پر حملہ کر دیا، اور اسی دن سے بلی اور چوہے کی ابدی دشمنی ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کعب بن نوح سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام شہر پانی میں غرق ہو چکا ہے؟ تو حام بن نوح بولے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ یہ معلوم کر کے آئے کہ طوفان نوح کے بعد اس شہر کا کیا حال ہوا ہے۔ تو کوے نے ایک جگہ ایک لاش دیکھی تو اسے کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی کہ وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے وہ اب گھروں سے مانوس نہیں ہے، ان میں رہنے کا عادی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ پوری مخلوق اسے پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ اس گیلی مٹی سے پتہ چلا کہ پوری دنیا غرق ہو چکی ہے اور طوفان تھم چکا ہے۔ جب حام بن نوح سارا ماجرا بیان کر چکے تو حواریوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم انہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور گفتگو کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا رزق اس دنیا سے اٹھ چکا ہے؟ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا۔ تو حام بن نوح دوبارہ مٹی بن گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔